وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العليم الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى ألا يفعلوا به ويؤمن بالدارين آمين وإلى أن قال ولهذا قال تبارك وتعالى وهذه الآية في إسلام إجابة الله لخليله إبراهيم عليه السلام حين دعا لأهل مكة لما في الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اور یہ آیت جو ہے مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا جب انہوں نے مکہ والوں کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان میں سے پیغمبر پیدا فرما کہ آیات کی تلاوت کرے اور ان کو پاک کرے کتاب و حکمت کی تعلیم فبعث اللہ سبحانہ وتعالی الحمد فقد اشتدت الحاجت الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سلسلہ رسالت جو ہے وہ منع کرنے حضرت عیسیٰ ابن مریم اور حضور کے درمیان آج تک کوئی پیغمبر نہیں آیا اور صراط مستقیم کے راستے جو ہے وہ مٹ چکے تھے. اب سخت ضرورت ہے کہ اس عالم میں اللہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو فرمائے وقت اللہ بقایا من اہل الکتاب اے رسول کثیر اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے جتنے لوگ تھے عرب میں یا سب کو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ صرف کچھ لوگ اہل کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے قائل رہے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھائے جانے کے بعد جو ہے قوم گمراہ ہو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا بعد میں بیٹا بنا دیا اور بعد میں کے ابھی کے قائل ہو گئے. صرف ایک جماعت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی سچی قائل اس لیے اللہ نے فرمایا والذی بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وذلك أن الحق كانوا كريما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام وبدلوه وغيروه وقلبوه وقالوا فصدقوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا. عرب جو تھے وہ پہلے دور میں سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے دین ابراہیم کو بدلا اس کو بالکل بٹھا اس کی حفاظت اور توحید کے بدلے شرک میں پڑ گئے اور یقین کے بدلے شبہات و شک میں پڑ گئے. وقت اشیاء اللہ اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کی تو اللہ نے اجازت دی وقت کتاب اور اسی طرح جو ہے کتاب سے انہوں نے بھی اپنی کتابوں کو بدل ڈالا انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں ناجائز تعمیرات کر ڈالی انہوں نے بھی اپنے حق کو بھی بدل ڈالا وبعث اللہ محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ عظیم کامل شامل لجمیع الخلق. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ نے بھیجا اور ایسی شریعت عطا فرمائی کہ شریعت عظیم بھی ہے کامل بھی ہے ہر بات کو شامل بھی ہے اور تمام اللہ کی مخلوق کے لیے ہدایت کا طریقہ ہے. ہدایت الانبیاء میں جمیع ما عطا فرمائی من امر معاشی و معادی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کتاب دی جس میں تمام امت کے لیے ہدایت ہے اور جیسے ان کے حاجات ہیں چاہے وہ معاش کے لیے چاہے ان کے معاد کے یعنی ان کی دنیا اور آخرت سنبھالنے کے لیے سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن
ترجمہ فرما دیے اور اللہ نے آپ کو پہلے انبیاء کے محاسن عطا فرمائے اور اللہ نے آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی فصلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اللہ کی صلاۃ و سلام آپ پر قیامت تک قائم رہے وقوله تبارک وتعالی آخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن الله قال حدثنا سليمان بن أبي القيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے روایت کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجمعہ نازل فرمائی تو حضور پاک نے سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی اور صحابہ کو پڑھا اور جب اس آیت میں پہنچی وہ آخرین منہم ان کے علاوہ بعد میں آنے والے جو ابھی نہیں ملے تو صحابہ نے پوچھا نبی اللہ حضور وہ کون لوگ ہیں جو ابھی نہیں آئے اور بعد میں آئے فلم گراجی اور حضور نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ سنادا سنادن صحابہ نے 3 دفعہ پوچھا یا رسول اللہ آخرین سے مراد کون ہے آپ نے جواب نہیں دیا اس کے بعد فینا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جماعت میں حضرت سلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو علی سلمان الفارسی ثم قال حضرت پاک نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان پہ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لناله رجال او رجل آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان سریا میں بھی ہوگا تو اس کے قبیلے کے لوگ یا اس کے قبیلے کا ایک بندہ وہاں سے بھی آئے گا یعنی ہر حال میں وہ دین حاصل کریں گے اور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم و دائم رکھیں گے ورنہ مسلمت نبیت سائر بیات المسلم قدیم انصور بن زید الجیلی انصار بن نبی وغیرہ وفی آدھر حدیث کریم اللہ نحابی سلطہ مدنیت وعلا عموم بسطحی راجعی الناس اب وقت رحمت اللہ نے فرماتی ہے کہ اس حدیث مبارک سے یہ دلیل ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور حضور نے سچ فرمایا کہ سلمان فارسی کی قوم میں سے بندے ہوئے گے اسی طرح دیکھنے کہ امام ابو حنیفہ کون ہے وہ فارس جنہوں نے دین اسلام کو ایسا جمع کر کے محفوظ فرما دیا ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں تو یہ حضور نے جو فرمایا تھا اور اللہ نے جو بالکل صحیح معنوں کے سامنے آ گیا کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے اور انہی تابعین میں پھر اللہ نے ایسے ایسے ائمہ پیدا فرمائے بعد نے حدیث پاک کو سنبھال لیا بعد نے اسماء الرجال کو سنبھال لیا اور بعد نے فقہی مسائل کے محنت کر دی اور امت کے لیے ایک ایسا مجموعہ تیار کر دیا ہے کہ قیامت تک الحمدللہ کوئی بھی مشکل پیش آئے اللہ کی رحمت سے کتابوں کے اندر حل ہو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے لیکن ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا کہ یہ کرنا کیا مانا یعنی اگر کوئی قرآن پاک کو حدیث کے بغیر سمجھنا چاہے تو گمراہ اسی طرح کوئی حدیث کو تو مانے لیکن فقہ کا انکار کر دے وہ بھی ہدایت تو یہ ایک اللہ نے سلسلہ بنا دیا ہے کہ اسی طرح ایک دوسرے سے جڑے جب تک یہ جڑے رہیں گے اللہ کی نعمتیں جو ہیں انشاءاللہ وہ دائم و قائم
کیا ہے تلاوت قرآن کا پڑھنا پڑھانا. دوسری بات کیا ہے کہ ان کو پاک کریں, ان کو مانیں, ان کو صاف کریں کہ ان کے اندر کی کوئی کمی نہ رہ جائے اور ظاہر و باطن میں بالکل خالص دین بن جائے. دو چیز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت نہ ہونا ہے, ان کو قرآن کی تعلیم کے بدلائے قرآن کا کہتا ہے. اور جو بھی چیز کیا ہے حکمت مانا ہوتا ہے جانائی مراد ہے سنت محمد مصطفیٰ. اور اسی طرح یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام ہے کہ 4 ذمہ داریاں لگائی تو آپ کو اللہ نے 4 ایسے انعام دیے ہیں جو قیامت تک ہے. اللہ نے حضور کو کعبہ دیا, کعبہ بھی قیامت تک. اب تو تبدیل نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت نے فرمایا مسلمانوں یہی کعبہ ہے ہمارا ہری ہے زندگی میں بھی مرنے کے کیا مانا ہے یا بہت آئے لوگ کعبے کے تو کعبہ بھی قیامت تک. اللہ نے حضور کو قرآن پاک دیا ہے اور قرآن پاک بھی قیامت تک محفوظ. کعبہ بھی محفوظ اور قرآن بھی محفوظ. اللہ نے حضور کو دین اسلام دیا ہے, دین اسلام قیامت تک محفوظ. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, کہ اب اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کو قبول ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے یعنی کعبہ دیا جو قیامت تک محفوظ. اللہ نے کتاب ایسی جو قیامت تک محفوظ. اللہ نے دین ایسا دیا جو قیامت تک محفوظ ہے اور کام مکمل ہے. اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور چوتھی نعمت یہ عطا فرمائی کہ ہر نبی کے بعد اب جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے تھے, جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ ختم ہو گیا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ ختم ہو گیا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. لیکن اللہ نے حضور کو جو مرتبہ دیا ہے وہ قیامت تک یہی رہے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے حضرت عیسیٰ مریم جب اتریں گے تو وہ بھی یہی کلمہ پڑھیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے اپنے پاک پیغمبر کو کہ یہ نعمتیں کسی امت کو بھی نہیں ملی ہے اور کسی پیغمبر کو بھی. اور ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے, انجیل جو ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے, صاحب ابراہیم صاحب اللہ کی کتاب ہے. لیکن وہ کتاب جو ختم ہو گئی قرآن سے باہر. اب دنیا میں جو تورات ہے وہ حضرت ہے, مغیر ہے, مبدل ہے, اپنی اصلی حالت پہ نہیں ہے. انجیل ہے وہ تو اب 4 بن گئے. اچھا اسی طرح ہندو کہتے ہیں ہمارے وید ہے, ان کے اندر بھی کوئی حقیقت نہیں رہی. اسی طرح سے بعد پھر اور اپنی کتابوں کے دعوے کرتے ہیں کوئی ثبوت نہیں, کوئی دلیل نہیں, اور وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں, وہ خود بخود بدل گئی. ان میں تحقیق لفظی بھی ہے, تحقیق معنوی بھی ہے. اسی لیے احمد دیدات کا جب عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری سے مناظرہ ہوا تھا جسے پوری دنیا میں دکھایا گیا تھا, وہ مناظرے میں احمد دیدات مرحوم نے فوت ہو گیا. اللہ ان کی قبر میں گھروں میں تو انہوں نے
صفحے کو ساری دنیا کے سامنے پڑھ رہے کہ یہ انجیل ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے. صرف وہ صفحہ پڑھ کے آپ پورے عالم کو سنا دیں تو بس میں گناہ رہا ہے. اور مجھے کہو قرآن سے جہاں سے کہو میں پڑھ کے سناتا ہوں. اب وہ جناب بازی کرتے ہاتھ مارے چھوڑے اس بات کو نا آپ کا ہمارا جو مناظر ہے صبح اس کو لکھا اللہ کے بچے مناظر میں تم نے جو کتاب پیش کرنی ہے میں کتاب کی سچائی تو دیکھتی نا. جتنا زور لگایا میں آمد کی کتاب سے اللہ کی آمد کی کتاب کو یہ کہنا پڑا اس نے کہا حضرات پوری دنیا دیکھ رہی ہے یہ پادری صاحب کا پیالہ پیے گا لیکن اپنی کتاب نہیں پڑھے گا. اگر یہ اللہ کی کتاب ہے سچی کتاب ہے کیوں نہیں پڑھتا ہے اس کو کیا بھاگنے لگی ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں ایسی غلیظ باتیں ہیں کہ کوئی صحیح بات پڑھ نہیں سکتا سن نہیں سکتا. ہم تو ساری دنیا کے سامنے کیسے وہ کتاب پڑھے جس کے اندر درود ابراہیم علیہ السلام کی کتاب ہے آدم علیہ السلام کی کتاب ہے نوح علیہ السلام کی کتاب ہے اور انسان اتنے گندے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کتاب کے لیے اپنی لڑکی کو بھیجنا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے. اللہ کی کتاب کی باتیں بھی ہم تو یہ تو بات یاد رکھیں کہ وہ کتابیں مٹ گئی بدل گئی لیکن قرآن محفوظ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ علماء نے لکھی ہے کہ ساری کتابیں جو ہیں وہ کتاب اللہ تو تھی لیکن کلام اللہ نہیں. بڑا سا بڑی مسئلہ ہے. ایک ہے کتاب ایک ہے کلام. آپ کہتے ہیں مجھے آج فلاں دوست کا خط ملا تو خط اسی نے لکھا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ اسی کے ساتھ بات ہوئی ہے تو خط لکھنا الگ چیز ہے اور کلام ہونا الگ. بات سمجھ آئی سمجھے آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک دوست کا خط ہے اور انہوں نے خط میں یہ لکھا ٹھیک ہے انہوں نے لکھا لیکن اس کو آپ کلام نہیں کہتے. کلام جب کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب کمال ہے آج میری اس سے ٹیلی فون میں بات ہوئی ہے انہوں نے میرے ساتھ خود بات کی ہے یہ کلام. تو پہلی کتابیں جو ہیں وہ کتاب اللہ تو ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ نے پڑھا نہیں ہے پیغمبروں پر. یعنی کتاب جو ہے لیکن کلام نہیں ہے. اور اللہ کا قرآن کتاب بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے کہ اللہ نے جبریل پہ پڑھا ہے اور جبریل میں محمد تو جب قرآن کلام اللہ ہو گیا تو اللہ کو جیسے کوئی فنا نہیں تو اللہ کے کلام کو بھی فنا نہیں تو اللہ کی پر یہ کیسے فنا ہو سکتا ہے اور یہ کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق تو نہیں ہے. تو اس لیے قرآن جو ہے وہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. اب جناب یہ ہے آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے آخری نبیوں سے فارس بنیادہ میرا فارس فضل مگر آپ فارس ہیں روم میں ہیں اور سب کو بھی اللہ کے نبی نے دعوت دی. بنیادہ فارس کیا ہے بغیر واحد کی قولی تعالیٰ ایسے
نازل فرمائے. اللهم بغیر حساب یا اللہ ہمیں بغیر حساب کی عزت فرما. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك واغفر لنا آخرين منهم ثم إلى قيامة محمد صلى الله عليه وسلم. قیامت تک جو بھی حضور کا کلمہ پڑھے گا وہ اس آیت کے اندر شامل ہوگا. وقوله تعالی والذین حکیم عزت بکل شرعی وقدری، وہ عزت والے حکمت والے اپنی شرع کے اندر بھی اپنی تقدیر کے اندر بھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یعنی ما آتاہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ضرورت ہے کہ اللہ نے جو میرے مجدی کو نبوت دی، جو خصائص دیے اور جو آپ کی امت کو دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت بڑے فضل والے ہیں. اللہم انی اسألک فضلک واللہ اعلم. ایک تو آؤ کہ اس وقت عمرہ ہو یا حج ہو یا
عبادت کوئی حد نہیں. بات سمجھو, مسجد عائشہ میقات نہیں ہے, میقات الگ چیز ہے. میقات صرف 5 ہیں جو حضور پاک نے بنائے ہیں, جیسے مدینہ منورہ ہے ذل حلیفہ میقات, حراموں کے قریب آئیں گے جوفہ میقات, اسی طرح کرن المنازل میقات, اسی طرح یرملم میقات. ان میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے. مسجد عائشہ جو ہے یہ میقات نہیں, یہ تو ہل ہے, یعنی حد حرم کے باہر ہے. ایک ہے حد حرم, باہر کیا ہے ہل. میقات تو اس کے بعد ہے. اگر آپ مدینے کے راستے میں جائیں گے میقات جوفہ ہے, اگر آپ مدینے کے راستے میں جائیں گے تو میقات جو ہے ذل حلیفہ ہے. یہ میقات نہیں ہے, یہ حد حرم سے باہر. اب اگر مکے میں رہنے والا آدمی پورا کرنا چاہے تو بھی وہ کیا کرے؟ اب اپنے گھر سے تو احرام باندھ نہیں سکتا ہے, وہ تو حج کے لیے ہے کہ حج کا احرام ہر مکے والا اپنے گھر سے باندھے گا. لیکن اب عمرہ کرنا چاہتا ہے, مکے والا ہے یا پاکستان سے آیا ہے یا مکے میں رہ رہا ہے, کسی ملک سے آیا ہے, وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حج حرم سے باہر نکلے. باہر کہاں نکلے؟ جہاں مرضی ہے. عرفات سے جا کے احرام باندھ, حدیبیہ سے جا کے احرام باندھ, جدہ سے جا کے احرام باندھ, جعرانہ سے جا کے احرام باندھ. یہ مسجد عائشہ اور جعرانہ کا نام کیوں لیتے ہیں علماء کہ مسجد عائشہ سے عمرے کرنے کا حکم دیا حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم. بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, سب میری بہنوں نے عمرہ بھی کیا, حج بھی کیا ہے, کسی نے قران کیا, کسی نے تمتع کیا ہے, لیکن میں عمرہ نہیں کر سکی. میں عمرے کا احرام باندھ کے آئی, مجھے حیض آ گیا, پھر اسی کو میں نے حج کی نیت میں بدل دیا اور حج کر لیا, تو اب میرا عمرہ رہ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی کو لے لو اور تنعیم جا کر, جہاں مسجد نہیں ہے اس کا نام تنعیم ہے, وہاں سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر دو. تو یہ حکم دیا حضور پاک نے بی بی عائشہ کو, اور بی بی عائشہ نے کہاں سے عمرہ کیا ہے. اچھا, خدا کی شان ہے کہ حضور کا فرمان اتنا پیارا تھا بیٹی کو, جب بھی موقع ملتا بھی یاد رکھ رہا ہے. مجھے حضور نے اسی جگہ سے حکم دیا تھا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر جب ارادہ فرماتے تو مسجد عائشہ میں جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرتے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر, انہوں نے بھی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. یہاں تک یہ ارادہ ہے, یاد رکھو, یہ ارادہ طائف کے راستے ہے. جب سرکار دو جہاں غزوہ حنین سے واپس آئے, اسی جگہ آپ نے قیام فرمایا, اموال غنیمت تقسیم ہوئے, اور جعرانہ سے احرام باندھ کے پھر حضور خود تشریف لے آئے عمرہ کرنے کے لیے. کیونکہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے احرام نہیں باندھا تھا, اب بغیر احرام کے آئے تھے اللہ کے حکم سے. تو اب حضور نے چاہا کہ میرا وہ عمرہ نہ رہ جائے, تو آپ نے جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ فرمایا. تو لہٰذا علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جعرانہ سے عمرہ کرے یا مسجد عائشہ سے عمرہ کرے, کیونکہ یہاں قولی حدیث موجود ہے اور وہاں حضور کی فعلی حدیث موجود ہے کہ حضور نے خود عمرہ کیا. اچھا, آپ یاد رکھیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ کرنا جعرانہ سے افضل ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ حضور پاک نے خود عمرہ کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل. وہ کہتے ہیں وہ فعل رسول ہے,
1000 عمرہ کرے جائے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بس وہی ایک عمرہ کرے. کہتا ہے جی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا تزکیہ نفس کا ہو گیا ہے, اندر سے پاک ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے ہیں؟ تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. جب گناہوں سے نفرت ہو جائے اور اللہ کی عبادت و اطاعت میں رغبت ہو جائے, سمجھے کہ اندر صفائی ہو گئی ہے. چھوٹی سی بات ہے, یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے جو سمجھ نہیں آئے گا؟ اگر آپ کو نماز سے, عبادات سے, تلاوت قرآن سے, اللہ کے ذکر سے اللہ کا فتح ہو گئی ہے, سمجھے کے اندر بات ہو گیا, اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لیں اندر پانی کی ابھی تک کھڑی ہوئی ہے. وہ مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کے کنویں میں کتا مر گیا, گر گیا, مر گیا. وہ ایک مولوی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے کنویں میں کتا گر کے مر گیا ہے, آپ بتائیں کہ کتنا پانی نکالے. اور نے کہا کہ 100 ڈول پانی نکال دو بس بات ہو گئی. اس وقت میں شک رہا کہ یار یہ کیسی بات ہے. پھر ایک اور مولوی کی خدمت میں کیا, اس سے پوچھا کہ ایسا ہونے کا ڈالا 100 سے کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 200 ڈول پڑے. طبیعت کو چین نہ آیا کہ یار سمجھ نہیں آ رہی بات. پھر وہ صحیح معنی میں مولوی عالم کے پاس گیا, اس نے کہا پہلے کتا تو نکالو, پانی تو بعد میں نکالنا. کتا اندر پڑا رہے اور تم 200 کے 2000 ڈول بھی نکال دو تو پانی تو بعد نہیں ہوگا. تو اندر میں جب شرک کا کتا نہیں نکلے گا صفائی نہیں ہوگی. اگر تم کلمے بھی پڑھتے ہو اور یا شیخ عبد القادر جیلانی کے وظیفے بھی پڑھتے ہو, تم عمرے بھی کرتے ہو اور داتا سے بچے بھی مانگتے ہو, تو مانا ہے تو کیا نہیں ہوا ہے, اندر ابھی تک وہ شرک موجود ہے.
پھروانے کا حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ لیکن نظر آئے. یہ نہیں کہ اس طرح پھروا دو. آج کل تو دنیا ماشاء اللہ ترقی کر رہی ہے. داڑھی پہ بھی اس طرح, مونچھوں پہ بھی اس طرح, پلکوں پہ بھی اس طرح, بالکل بھگت نظر آتے ہیں. بال کاٹنا بھول گئی ایک عورت, اگر بھول گئی, کوئی غلطی نہیں ہے,
علاقے بہت بڑے عالم بھی تھے اور اولیاء اللہ بھی بہت بڑے عالم تھے، جیسے حضرت جوگی تھے، جیسے حضرت حالیجوی تھے، جیسے حضرت عبد الکریم میر والے تھے، اسی طرح حضرت عمر نور تھے، حالانکہ علاقے تھے جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر قرآن سندھی زبان میں لکھی تھی۔ اب تو ان کی اولادیں ماشاءاللہ میرے خیال میں قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتی ہوں،
شریف نماز والا پڑھ کے 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ بدنصیبی سے بچ جائیں گے۔ پھینکا ہوا ہے، یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث.
بچے ہیں وہ کل مہربانی